اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ جو عام بات اکثر ہم کرتے ہیں نا کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانا، یہ ممکن ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ رب انہیں کیوں ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد جو کافر ہوئے ہیں، وشاہدوا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کہ بے شک یہ جو محبوب اعظم ہے، یہ جو رسول اکرم ہے، یہ بالکل سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس نشانیاں بھی کھل کے آ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کے اندر کتنی بات اور کس انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، میں رب اس قوم کو کیسے ہدایت دے دے جس قوم کو اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، رب اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے، اپنے ایمان کی اسے فکر ہی نہ ہو۔ آج ایک بات یاد رکھے، دنیا کے اندر مسلمان گناہوں کی فکر کر لیتا ہے لیکن اپنے ایمان کی فکر کبھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے لوگ جنت پر بات کر لیں گے، جہنم پر بات کریں گے، ثواب پر بات کریں گے، عذاب پر بات کریں گے، گناہ پر بات کر لیں گے، لیکن اگر کبھی سنا ہے کہ کسی بندے کو اپنے ایمان کے متعلق کبھی بات کی ہو کہ یار پتہ نہیں میرے پلے میرا ایمان ہے بھی صحیح کہ نہیں، کبھی ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر بندہ نیکیاں کمانے کے چکر میں تو ہے کہ ہم نیکیاں زیادہ کر لیں، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے، نیکیاں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن جو بنیاد ہے، جو منڈ ہے ہمارا، وہ تو ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو بندہ کافر ہو جائے، رب اسے کیوں ہدایت دے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ آیت پہلے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہودی اور عیسائی دونوں نے مل کر آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب رب انہیں کیسے ہدایت ہے؟ خود تورات اور انجیل دونوں کے اندر تو یہ پڑھ چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، آپ ہی تو بتاتے پھر رہے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والا ہے۔ جب حضور تشریف لائے پھر پہچان بھی گئے، جان بھی گئے، دیکھ بھی لیا ساری نشانیاں جو تورات انجیل میں تھی، کتابیں کھول کھول کر دیکھتے تھے کہ یہ واقعی وہی نبی ہے، پھر انکار کر گئے۔ فرمایا اب جب خود ہی انکار کر گئے ہیں، رب کیوں ان کو ہدایت عطا فرمائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور ایمان کی دولت ملنے کے بعد بندہ پھر بھی کفر کو پسند کرے، رب فرماتا نہ اب تیرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ آج کے مسلمان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا بھی یار جو کفر کو اچھا نہ سمجھو، کفر کو اچھا نہ سمجھو، کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بندہ کفر کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے، بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کافر کی کسی ایک ادا کو پسند کرتا ہے نا، اس کی نحوست کی وجہ سے بندہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ لفظ جو انداز دیکھیں، میں کیف یہدی اللہ، اور رب اسے ہدایت کیسے دے دے جس نے ہدایت خود ہی ٹھکرا دی ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے آگے بیان کی، فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کے اپنا ایمان ہی ضائع کر دیا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اب اس کی جزا، اس کا بدلہ یہ ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان، جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے۔ خالدین فیہا، میں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، رب ان پر عذاب ہلکا نہیں کرے گا۔
کسی پر عذاب ہلکا ہو تو جائے گا، میں جو ایمان کے بعد جس نے کفر کو پسند کر لیا میں رب ان پر عذاب ہلکا نہیں کرے گا، ولا ہم ینظرون، نہ رب انہیں مہلت عطا فرمائے گا۔ توبہ کی مہلت تو نصیب ہو جاتی ہے نا، بندہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے بندہ توبہ کر لیتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ حضرت یوسف بن اسباط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اپنا گیا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں رات ان کے پاس رہا، ساری رات روتے روتے گزار دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضور گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے ایک تنکا اٹھا کے کہا یوسف، رب کی بارگاہ اقدس کے اندر گناہوں کی حیثیت اس تنکے سے بھی کم ہے نا حدیث پاک، تم جھاگ کے برابر بھی کر کے آؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم سمندر کے قطروں کے برابر کر رہا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر رہا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، حدیث پاک موجود ہے نا۔ تو فرمایا یوسف مجھے گناہوں کی پریشانی نہیں ہے، گناہوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ اقدس جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گی، یہ تو اس کا اپنا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، میں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ کون سا ہے؟ کہا حضور پھر کیوں رو رہے ہو؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں ایمان کی دولت ہی نہ چھن جائے۔ ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، کہ پروردگار تیری مہربانی ہمیں زندہ اسلام پر رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ پروردگار تیری یہ بھی مہربانی ہے کہ جس طرح اسلام پر زندہ رکھا ہے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ لوگ گناہ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، نیکی کی وجہ سے پریشان، ایمان کی پریشانی کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کتنا بڑی جو ایمان ہے، یہ کس نعمت کا نام ہے؟ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، میں پھر اللہ تعالیٰ جس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے پھر بھی ایمان کو پہچان جائے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے واصلحوا، اور اپنے ایمان کی اصلاح کر لیتا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں شرط یہ پھر بھی ایمان پر ہی آئے گی کہ اگر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے رب بخشش فرما دے۔ اگر ایمان کی فکر نہیں، باقی جو مرضی عمل کرتا پھر رہا ہے، نہ ایسے بندے کے لیے بخشش کو کوئی چانس نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے ہی گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قادیانی بنا، پھر لوگوں کو اور ساتھ ملانا شروع کر دیا، کفر کے اندر بڑھ گیا۔ فحاشی کے اندر بڑھا تو فحاشی لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دی ہے۔ بےمان بنا، لوگوں کو اور بےمان بھی ساتھ ملانا شروع کر دی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا جن لوگوں نے کفر پہلے خود کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر کے اندر بڑھتا ہی گیا، یعنی اپنے ساتھ اور بندے ساتھ ساتھ ملاتا گیا۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، رب ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فحاشی کو پھیلائے، بےمانی کو پھیلائے، بے حیائی کو پھیلائے، دیکھا نا 8 مارچ جو عورتوں نکلتی ہیں باہر کیا کرتی ہیں، یعنی خود تو بے حیا ہے ہی ہے، لیکن پورے پاکستان کو بے حیائی کی طرف پیغام بھی ساتھ دے رہی ہے کہ نہ ہم نکلے تو تم بھی ہمارے ساتھ ہی نکلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بےمانی کرنا، بے حیائی کرنا اور بے حیائی آگے پھیلانے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تقبل توبتہم، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اولئک هم الضالون، کیونکہ جب ایمان کے بعد کافر ہو گیا تو فرمایا یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جب گمراہ ہو جائے بندہ تو گمراہ بندے کی توبہ رب قبول نہیں کرتا ہے۔ آگے دیکھا ذرا ایمان کی قیمت کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر پر ہی مر گئے، رب توبہ کی توفیق ہی نہ دے، بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے حابطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے کی عمل برباد کر دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے اوپر علماء نے بڑا مسئلہ لکھا ہے، فرمایا اچھا پتہ چل جانے اور نہ چلنے میں فرق کیا ہے؟ اس کی ایک مثال سمجھے، اگر ایک انسان کا نقصان ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے بھی میرا نقصان ہو گیا ہے، کیا کرے گا؟ نقصان پورا کرنے کی کوشش کرے گا، ایسی ہی ہے نا؟ ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے سارے اچھے عمل سارے ہی برباد ہو گئے ہیں، تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے، ممکن ہے۔
لیکن یہ تب ہوگا جب اسے شعور ہو، سمجھ ہو کہ میرا نقصان ہو گیا ہے، میرے سارے عمل برباد ہو چکے ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بدبختی کی وجہ سے، یا کسی بے ادبی کی وجہ سے سارے عمل برباد ہو گئے ہیں۔ جب بندہ اس بات کو سمجھے ہی نہ، وہ تو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو، جی خیر ہے، ستے خیر نے، انی گل نہ کچھ بھی نہیں ہوندا، ساری زندگی اسی بات کے اندر مبتلا رہا، توبہ کی ہی نہیں ہے، اور قیامت والے دن جب آنکھ کھلے اسے پتہ چلے تیرے تو سارے عمل ہی برباد ہو چکے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے علماء امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عالم دین کی توہین کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ کیسے برباد کرتا ہے؟ فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج دیکھ لیں سیاست کے اندر آ کر ہمارے ہی بچے علماء کی توہین کر رہے ہیں، نہیں کرتے؟ جو بندہ جس پارٹی کے ساتھ لگ چکا ہے، دوسری پارٹی کا عالم اسے پسند نہیں ہے، کہاں کھڑی ہوئی ہماری قوم؟ تو اب یہ اندازہ کرے، فرمایا جب بندہ کسی عالم دین کی توہین کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آج جب یہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں یا دوسری پارٹیاں جیسے بھی بن چکی ہے، ایک بندہ اگر کسی تحریک کے ساتھ لگ چکا ہے تو اس کو دوسری تحریک یا دوسری تنظیم کا عالم پسند کوئی نہیں ہے، اس کے متعلق جو مرضی آتا ہے بکواس کرتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، فرمایا جو بندہ جس نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ اب ذرا ایمان چیک کرے، ایمان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، فرمایا قیامت کا دن آئے گا اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا لے کے آئے، زمین ٹوٹل روئے زمین، یار کتنی بڑی ہے، کوئی دیکھی آج تک کسی نے؟ ٹھیک ہے، خدا جانے کتنی لمبی چوڑی ہے، کیا اس کا حساب کتاب ہے، آج تک تو کوئی بھی نہیں اس کو دیکھ سکا ہے۔ میں پوری روئے زمین سونا بنا کر یہ لے آئے، ملء الارض زمین بھر کر لے آئے، ذہبا سونے کی، والا وفتدا بہ، اور اپنے بدلے میں دینا چاہے، فلن یقبل ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قیمت کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کوئی بندہ؟ جو ہمیں مفت کے اندر مل گیا نا، ماں کی گود میں مل گیا، خام خواہ ویلے بیٹھے بیٹھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ہمیں فکر کوئی نہیں ہے اس کی، کیونکہ فری میں مل گیا نا، قیمت کوئی نہیں ادا کرنی پڑی ہے، تو اس لیے ہمیں آج اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہی بندہ جب رب کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہوگا اور موڑ موڑ کے دیکھے کہ مالک شاید مہربانی کر دے، رب فرمائے گا میں نے تو الحم سے لے کر والناس تک پیغام بھجوایا تھا نا کہ کلمہ پڑھ کے بندے کا پتر بن کے رہے، تب تجھے اس کا مول نہیں پڑا تھا۔ آج بتا یار اس وقت بندے کی حسرت کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ جب بندے کو پتا ہو کہ یار کاش کہ دنیا کے اندر میں ایسی لا الہ الا اللہ کی قدر کر لیتا، کاش میں اسلام کی عزت کر لیتا، اسلام کی قدر کر لیتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی، یہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنت کے اندر کافروں کے مکان موجود ہے، کافروں کے محلات موجود ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جنت کے اندر کافروں کے محلات موجود ہیں۔ رب کافر کو جہنم میں بعد میں بھیجے گا، پہلے جنت کے مکان دکھائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے دکھائے گا تاکہ جہنم میں جاتے ہوئے ان کی حسرت بڑھ جائے اور پچھتائے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ویسے غریبی کے اندر ہے، غریبی کے اندر ہی وہ چلا گیا، اسے پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ایک لگژری لائف جی رہا ہو، ہے جی، اس کی زندگی بڑی اچھی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزر رہی ہو، جب اسے قبر میں جانا پڑے پریشانی تو اسے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اتنا عیش اور ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر قبر میں جانا کوئی آسان کام ہے؟ اور میں اس لیے رب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجنے سے پہلے ان کو جنت کے مکان دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ جہنم میں جانے لگے نا، تاکہ ان کی حسرت اور افسوس حد سے زیادہ بڑھ جائے اور کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہم اسلام کو پہچان جاتے۔ اب مسلمان بیٹھ کے سوچے نا کہ یار رب نے اس کو کتنی بڑی نعمت فری میں عطا فرما دی ہے، مفت میں عطا فرما دی ہے۔ فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اگر وہ زمین بھر کر بھی سونے کی لے آیا، والا وفتدا بہ، فدیہ دینے کے لیے، اپنی جان کا بدلہ دینے کے لیے کہ مالک روئے زمین سونے کی لے لے، میری جان چھوٹ جائے، فرمایا نہ، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، وما لہم من ناصرین، قیامت کے دن ایسے بندوں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کیسے مدد ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جہاں پہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، میں قیامت والے دن تو ماں دودھ پیتا بچہ
اٹھا کے نا پھینک کے کہے گی پروردگار اسے جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. یہ قرآن کی آیت ہے، 7ویں پارے کے اندر آگے آنے والی ہے. آج تو الحمدللہ ہمارا 3را پارہ مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 7ویں پارے کے اندر ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھے گا نا کہ ہاں انبیاء تم کیا کر کے آئے ہو، فرمایا رب کے اس جلال کے اندر اتنا روب ہوگا اس آواز کے اندر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. جب رب انبیاء کو جمع کر کے پوچھے گا ہاں بھائی ماذا اجبتم، 2 جواب، کیا کر کے آئے ہو، تمہاری جو ڈیوٹی لگائی تھی لوگوں کو سمجھانے کی. فرمایا فیقول ماذا اجبتم، 2 جواب، قالوا لا علم لنا. انبیاء رب کا جلال دیکھ کر کہیں گے پروردگار ہمیں کوئی پتہ کوئی نہیں. یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جناب مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کہیں گی عیسیٰ آج رب جلال کے اندر ہے، تیری خاطر میں نے بڑے تانے برداشت کیے ہیں، تو اللہ کا نبی ہے، روح اللہ ہے، آج میری سفارش تو کر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما اکلمک الا نفسی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کا جلال دیکھ کے کہیں گے اماں آج صرف رب مجھے چھوڑ دے، یہی بڑی بات ہے. ہمارے لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کرے جا پہ بخشے گا. یار کوئی کبھی ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آیا، یہ بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ہے، رب کو تڑی لگاتے کہ جی آپ پہ بخشے گا. تو اس لیے نا یہ یاد رکھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، حلیۃ الاولیاء کے اندر بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. اگر ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں نا تو رب کو بھی فکر نہیں ہے، اسے کیا ضرورت ہے، وہ تو بے پرواہ ہے. حلیۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم تو مجھے ملنے آ گیا، پیچھے قوم نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے. یہ بات سنائی تھی نا آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی، پروردگار اگر تو چاہتا تو وہ بچڑے کو خدا نہ بناتی، تیرے مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا ہے. اب قوم نے جو بچڑے کو خدا بنا لیا ہے تو ایک طرف تو تیرا حکم ہے کہ میرے بغیر تو پتہ ہی نہیں ہلتا، اور پیچھے سے ابھی میں 40 دن کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، پیچھے قوم نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے. پروردگار تیرا حکم بھی تو ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم تیری بات ٹھیک ہے، اب سن میں نے ان کو چلو اسی بات کو لگا لے، انہوں نے بچڑے کی پوجا جو شروع کی ہے وہ کیسے کی ہے. فرمایا میرے کلیم تیری قوم کا جو دل ہے نا وہ بچڑے کے ساتھ لگ گیا تھا، تیری قوم بچڑے کو دل دے بیٹھی تھی. اب بتا میں ان کے جسموں کا کیا کرتا. تو جدھر ان کے دل گئے میں نے ان کے جسموں کو بھی ادھر ہی موڑ دیا ہے. اب یہاں پہ سوچو یار، جہاں ہمارا دل لگا ہوا ہے ہمارے جسم وہاں مڑے کہ نہیں مڑے. ہمارے دل نے کفر کو پسند کیا، ہمارے جسم خود بخود ان کی طرف مائل ہو گئے. ہمارے دل نے صرف سینموں کو پسند کیا، فلموں کو پسند کیا، ڈراموں کو پسند کیا، باہر کی بیٹھک کو پسند کیا. جب ہمارا دل مسجد میں نہیں لگا ہمارا جسم مسجد میں کیسے لگ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ باہر فلم دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے گپے لگاتے ہوئے کبھی ہم بور نہیں ہوتے، جبکہ مسجد میں جب 5 منٹ بیٹھ جائے ہم بور ہو جاتے ہیں. دین کی بات شروع ہوگی اباسی آنا شروع ہو جائیں گی، ہے جی، سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہتے جی سکون مل رہا ہے، حالانکہ یہ سکون نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے. فلم دیکھتے ہوئے کبھی اباسی آتی ہے، جمائی مبارک ہے جی. تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا جہاں دل لگا ہوتا ہے نا جسم خود بخود ادھر مڑ جاتا ہے، جہاں پہ دل نہ لگا ہو وہاں پہ جسم بھی کام نہیں کرتا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والا دن 7 بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے نا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. زور پڑھ کے گیا دل مسجد کے اندر ہے، یار عصر کا ٹائم ہونے والا ہے. عصر پڑھ کے گیا دل مسجد کے اندر ہے، یار مغرب آنے والی ہے. اب دیکھیں جسم باہر ہے دل مسجد کے اندر ہے. اللہ فرما رہا ہے جو اپنا دل مسجد میں چھوڑ کے گیا قیامت کے دن عرش کے سائے تلے بھی یہی کھڑا ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.